شباب اہل الجنہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو تو محمد کی غلامی کا۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا۔ گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی حاصل جفا نہ ملا۔ سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہوئی جھکا ہوا نہ ملا۔ یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کروں صحابہ سے پیار بہت ہے۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، معززین علاقہ، مائدین شہر، ضلع لیا کروڑ لالی سن بستی شانی کے غیرت مند وفا بہادر نہ ڈر بے باک، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج پہلی مرتبہ آپ کے علاقہ کی مشہور دینی درسگاہ مدرسہ کاشف العلوم کے زیر اہتمام اپنے انتہائی مشفق و مربی برادر کبیر محترم جناب قاری کاشف صاحب کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ دعائے خلا کے عالم جنا چیز کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر سب سے پہلے مجھے بعد میں ان سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی طاہر مجید صاحب نے بہت بڑی بڑی باتیں کہہ دی ہیں میرے لیے، یہ ان کا ذوق اور بڑا دل ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نکمے لوگ ہیں۔ اللہ کا فضل یہ ہے کہ اللہ نے اس پرفتن دور میں صحابہ اور اہل بیت سے وابستہ کر رکھا ہے، اور یقیناً یہ دنیا و ما فیہا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی نسبت کے ساتھ قبر تک پہنچا دے تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرا بہت بڑی کانفرنس اور یہ تعدد نگاہ بیٹھا مجمع، جس کی سوچ ہوتی ہے کہ آنے والا مہمان اس یوم کے حوالے سے، دن کے حوالے سے ہمیں وہ بات کہے اور وہ بات بتائے کہ جو حقائق کے مبنی ہو، سچی بات ہو، قرآن حدیث سے متعلقہ ہو، ایسی کوئی بات نہ ہو جو کہیں کسی کونے کھانچے میں شک کی گنجائش رکھتی ہو۔ اور میں اپنے اکابرین کا وہ پڑھایا ہوا سبق مختصر وقت میں آپ کے حوالے کروں گا۔ میں خطبہ پڑھ رہا تھا تو مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا میں قبرستان میں کھڑا ہوں۔ آپ کو بھی محسوس ہو رہا تھا؟ صرف پنکھوں کی آواز آ رہی ہے اور اتنے انسانوں کی آواز نہیں آ رہی۔ کہہ دیں سبحان اللہ، کم سے کم سبحان اللہ کہنے میں تو کوئی ساتھی کنجوسی نہ کرے۔ میں انشاءاللہ آپ سے چندہ نہیں مانگوں گا، پنجاب میں زیادہ تر چندہ مانگا جاتا ہے اور پنجاب والے دیتے بھی ہیں،
میں انشاءاللہ آپ سے چندہ نہیں مانگوں گا، لیکن چند باتیں کروں گا، اور وہ چند باتیں آپ کو سمجھ آئیں گی تو آپ کیا کہو گے؟ یہ سبحان اللہ میرے معیار کی نہیں ہے، اللہ آپ کو یقیناً اس کا اجر دے گا، لیکن میں ایسی سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں کہ میری تھکاوٹ ختم ہو جائے اور مجھے یوں نہ محسوس ہو کہ میں نے اتنا لمبا سفر کیا ان کے لیے۔ اللہ کی قسم ہماری اس قوم کے باپوں میں جتنا دم ہے جوانوں میں ہے ہی ہے، ہمارے باپوں میں بہت جان ہے الحمدللہ، اور ہمارا جوان بہت کمزور ہے۔ یہ کیوں ہے یہ اسے پتا ہے، میں اس پہ کچھ نہیں کہتا، اور میں چونکہ خود جوان ہوں میں پھر جوان کے بارے میں کچھ نہیں کہتا۔ اللہ آپ کی جوانی سلامت رکھے، اللہ آپ کی جوانی میں برکت دے، لیکن کوئی بات سمجھ آئے یہاں سے لے کے وہاں تک کیا کہو گے؟ اتنی سست آواز سے کہو گے؟ اتنے دھیمے لہجے میں کہو گے؟ اتنا تھک کر کہو گے؟ میں کہتا ہوں آپ سبحان اللہ کہو، دشمن کو اٹیک آ جائے۔ جس نے سبحان اللہ کہا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر دے تو مجھے پتہ چل جائے، اب جس نے ایک کھڑا کیا ہے وہ دونوں کھڑے کر دے، اب جس نے دونوں ہاتھ کھڑے کیے ہیں وہ پہلے میری بات سن لے کہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے، وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا اگر 100 سال تک دوڑتا رہے اس کا سایہ ختم، سایہ ختم، سایہ ختم۔ اب جہاں جہاں وہ سایہ ہوگا اور وہ زمین ہوگی، وہ درخت ہوگا، وہ زمین اسی کی ہوگی جنت کی جو سبحان اللہ کہے گا۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ سے جنت میں یہاں بیٹھ کر پلاٹ لے لیں گے۔ ایک پلاٹ لوگے، صرف 2 پلاٹ لوگے، صرف 3 پلاٹ لوگے، اگر اللہ آپ کو جنت میں 4 پلاٹ دے تو نہیں لوگے؟ جس کا ہاتھ نہیں اٹھا وہ نہیں لے گا، جس نے اب سبحان اللہ نہیں کہی وہ نہیں لے گا۔ مولانا کاشف صاحب میں چونکہ مہمان ہوں اور مہمان کی دعا قبول ہوتی ہے، میں آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو جنت میں، اسٹیج والے بھی، اللہ آپ کو جنت میں پلاٹ دے تو وہ پلاٹ صحابہ کے محلے میں دے۔ ایک اور دعا دیتا ہوں، اللہ میری دعا قبول فرمائے، اللہ آپ کو جنت میں پلاٹ دے تو آمنہ کے لال کے پڑوس میں دے۔ مجھے پتا چلا میں مردوں کے درمیان نہیں مردوں کے درمیان، مجھے پتا چلے کہ میں پنجاب کے اس علاقے میں کھڑا ہوں جس شہر کو کسی دور میں جھنگ کہا جاتا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کوئی بات سمجھ آئے گی، کیا کہنا ہے؟ 10 محرم کا دن ہے، میرے لیے تو بڑا اہم ہے، آپ کے لیے بھی بڑا اہم ہے، لیکن کسی کی شامت آئی ہوئی ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے، کوئی الجھن میں ہے، کوئی امتحان میں ہے، کوئی امتحانات میں گرا ہوا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی چیخ رہا ہے، کوئی واویلا کر رہا ہے، کوئی آہو پکار کر رہا ہے، کوئی سسکیاں لے رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں۔ میں نے کہا غلط بات ہے، غلط دعویٰ ہے، غلط جملہ ہے، غلط الفاظ ہے، غلط نعرہ ہے۔ بھائی حسین کا میں مانتا اسے ہوں جو حسین کے نکاح خواہ عمر کو مانتا ہے۔ اسپیکر والا کہاں بیٹھا ہوں؟ سبحان اللہ۔ چاچا جی اس کی آواز کھول دے، اللہ تیری زندگی میں برکت دے۔ بھائی میں حسین کا محب اسے مانتا ہوں جو حسین کے قاضی، حسین کے نکاح خواہ عمر کو مانتا ہے۔ میں اسے حسین کا محب مانتا ہوں جو عمر حسین کے امام ابو بکر کو مانتا ہے۔ میں حسین کا محب اسے مانتا ہوں جو حسین کے امام ابو بکر کو مانتا ہے۔ حسین کا محب اسے مانتا ہوں جو حسین کا محب اسے مانتا ہوں جو حسین کے امام عثمان کو مانے۔ میں اگلا جملہ اپنے الفاظ بدل کے کہتا ہوں، بابا میں حسین کا جانے والا اسے مانتا ہوں جو اس ابو بکر کا احترام کرے کہ جو حسین کو دیکھ کر کہہ رہا تھا مجھے لگتا یوں ہے کہ جیسے حسین نہیں خود محمد آ رہے ہیں۔ میں حسین کا محب اسے مانتا ہوں جو یہ کہتا ہوں
ہو اور جس کا یہ نظریہ ہو، جو عمر کو اس طرح مانتا ہو کہ جس نے شام سے جبے منگوا کر حسن حسین کو پہنائے تھے اور اس عمر کا انکار نہیں کرتا، اس عمر سے محبت کرتا ہے، اس عمر سے پیار کرتا ہے، اس عمر سے عقیدت رکھتا ہے، اس عمر کو اپنا امام مانتا ہے۔ بابا میں حسین کا محب اسے مانتا ہوں جو میرے حسین کو عثمان کے دروازے کا پہرے دار مانتا ہے، چوکیدار مانتا ہے، محافظ مانتا ہے، سپاہی مانتا ہے۔ اس کے علاوہ میں حسین کا محب نہ کل کسی کو مانتا تھا، نہ آج مانتا ہوں، نہ قیامت تک مانوں گا۔ اس کے جواب میں کوئی مارنا چاہتے اس کی مرضی، گولی چلانا چاہتے اس کی مرضی، جان لینا چاہتے اس کی مرضی، تو حسین کا سپاہی بن کر، حسین کا عاشق بن کر، حسین کا دیوانہ بن کر، حسین کا پروانہ بن کر، حسین کا محب بن کر، اسی طرح کہ جس طرح میرا پیر حسین کربلا کی وادی میں اسلام بچا کر، غیرت بچا کر، جرأت بچا کر، ہمت بچا کر، پیغام بچا کر، دین بچا کر، شریعت بچا کر، اعتراض بچا کر، نبی کا طریقہ بچا کر، زندگی بچا کر، طرز عمل بچا کر، اقوال بچا کر، افعال بچا کر، کردار بچا کر، روح بچا کر، سیرت بچا کر، صورت بچا کر، خود بھی اپنی جان دے دیتا ہے، اپنے بیٹے علی اکبر کو بھی ذبح کروا دیتا ہے، اپنے بچے بھی یتیم کروا چھوڑتا ہے، لیکن دشمن کو جاتے جاتے پیغام دیتا ہے، مارنا چاہتا ہے شوق سے مار، شہید کرنا چاہتا ہے شوق سے کر، لیکن یاد رکھنا رہتی دنیا تک حسین بھی رہے گا، حسینیت بھی رہے گی۔ زور سے زور سے زور سے توجہ توجہ، ایک منٹ نعرہ بعد چلوائے تو سا اوہیں جواب دے سکتے ہیں جی میں او دیں دیں او میں آکھیا نہیں میری قوم دے بابے کولتا ہے کہ نہیں زیادہ ضرورت ہے۔ کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ کس حسین کو مانتا ہے، کس حسین کی بات کرتا ہے؟ اگر کربلا میں شہید ہونے والے حسین کی بات کرتا ہے تو مجھے تو یہ حسین محمد کے کندھوں پہ نظر آتا ہے۔ اگر کربلا کے شہید حسین کی بات کرتے تو مجھے یہ حسین اپنے نانا کی پشت پہ نظر آتا ہے۔ اگر کربلا کے حسین کی بات کرتے تو یہ حسین اپنے نانا کی مجھے زبان چوستا نظر آتا ہے۔ اگر کربلا کے حسین کی بات کرتے تو مجھے یہ حسین عمر کے سامنے عطیات کی حالت میں بیٹھا نظر آتا ہے۔ اگر کربلا کے اس شہید حسین کی بات کرتے تو مجھے نظر آتا ہے مسجد نبی ہے، مصلی رسول ہے، امام کا نام ابو بکر ہے، مقتدی کا نام حسین ہے۔ امام کا نام ابو بکر ہے، مقتدی کا نام حسین ہے۔ کسی نے کہا مولوی صاحب آپ کو نہیں پتا وہ ابو بکر کو نہیں مانتا؟ میں نے کہا میں اس کا اچار ڈالوں، مجھے اتنا کافی ہے کہ میرے ابو بکر کو حسین امام مانتا ہے۔ کیا کروں میں ایسے بیمان کا کہ جو دعویٰ تو حسین سے محبت کا کرتا ہے لیکن حسین کے ارد گرد رہنے والے افراد کو نہیں مانتا، ان کو نہیں مانتا کہ جنہیں حسین اپنی زبان سے کہہ رہا ہے چچا عمر۔ حسین جس عمر کو چاچو کہتا ہے، پیمانہ تو نہیں مانتا، تیرے ماننے سے عمر کی عظمت پہ کوئی فرق نہیں آتا۔ آتا ہے؟ نہیں آتا ہے؟ نہیں تو بولو یار آتا ہے؟ اور زور سے آتا ہے؟ نہیں۔ میں نے کہا عمر نے میرے رب کو خاص بنایا ہے، عمر کو میرے رب نے خاص بنایا ہے، اور عمر کو میرے رب نے یوں بنایا
پھر رب نے سوچا تو ہوگا کل کلا کو کوئی دنیا کا کوئی بدترین اٹھ کھڑا ہوگا اور وہ عمر پر اعتراض کرے گا، تو یوں نہیں دیا بلکہ محبوب سے کہا میرے پیارے آجا بیت اللہ میں، خلاف پکڑ لے، 2 آنسو کے قطرے دے دے، اسلام کی عزت کا واسطہ دے، میں تجھے عمر دوں گا۔ کون دوں گا؟ بابا کون دوں گا؟ عمر کا نام لو شیطان بھاگ جائے گا۔ کون دوں گا؟ زور سے کون دوں گا؟ کیا نام ہے اس کا؟ تیری آواز لیا کے بازاروں تک جائے، مجھے پتا نبی کے خلیفہ دوم کا نام کیا؟ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کو اللہ نے جو علیحدہ علیحدہ عظمتیں دی تھیں، میرا ایمان ہے اللہ نے ان تمام عظمتوں کو جمع جس شخص میں کیا، اسے دنیا خطاب کا بیٹا عمر کہتی ہے۔ خطاب کا بیٹا، خطاب کا بیٹا عمر کہتی ہے۔ کسی نے کہا مولوی صاحب وہ کیسے؟ میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آسا تھا، انہوں نے پانی میں مارا، راستے بن گئے، بنائے تو رب نے۔ آسا کس نے مارا؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ میں نے کہا ادھر دیکھ، عمر کا دور ہے، پانی نہیں آتا، عمر کے ہاتھ میں آسا بھی نہیں ہے، آسا بھی پانی پہ مارتا بھی، خود پانی کے پاس بھی، دریا کے کنارے پر بھی، کئی 100 میل بیٹھا ہے اور بیٹھ کر کاغذ قلم نکال کر لکھتا ہے اور لکھ کر کہتا ہے یہ کاغذ لے جا اور اسے دریا کے حوالے کر دے۔ میں نے کہا استاد جی مجھے بتائیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، خود موجود ہیں، کنارے پہ موجود ہیں، پانی پہ آسا مارتے، راستے بن جاتے۔ یہ کون ہے کہ جو کئی 100 میل دور بیٹھ کر خط لکھتا ہے، دریا کو حکم دیتا ہے، مخاطب ہوتا ہے، اور بھلا دریا بھی کسی کی آواز پہ آتا ہے؟ مجھے استادوں نے کہا کوئی اور دے تو بیٹا نہیں آتا، اگر آواز عمر دے تو آتا ہے۔ کوئی اور دے تو نہیں آتا، عمر دے تو آتا ہے، عمر دے تو اللہ کی قسم ایسے آتا ہے کہ 1500 سال گزر گئے، رکتا بھی نہیں ہے، رکتا بھی بابا، رکتا بھی۔ تبھی تو کوئی لوگ تھے نا جو کہتے تھے آسمان والے دوسرا عمر نہ دینا، آسمان والے دوسرا نہ دینا۔ میں نے لفظ آسمان اس لیے کہا وہ خدا نہیں مانتے، رب نہیں مانتے، آگ کو مانتے، جانور کو مانتے، پتھر کو مانتے، اس لیے انہوں نے مخاطب اس رب کو کیا، نام نہیں لیا، مخاطب پھر اسے کیا۔ انہیں پتا تھا دینا پھر اسی نے، دینا پھر بھی اس کے علاوہ کوئی دے سکتا؟ زور سے دے سکتا؟ میں نے کہا صرف خط کی بات نہیں ہے، یہ زمین پہ چل رہا تھا، زمین ہلنے لگی، یہ درہ مار کے کہتا ہے عمر کھڑا ہے، انصاف نہیں کرتا؟ کیا عمر تجھ پہ انصاف نہیں کرتا؟ زمین رک گئی۔ آج تک پھر مدینے میں زلزلہ آنا آیا، یہ کمرے میں بیٹھا تھا، اسے آ کر بتانے والے نے بتایا امیر المومنین مدینے کے پہاڑ میں آگ نکل رہی ہے، اس نے رومال دے دیا، یہ لے جاؤ، اس آگ کو جہاں سے نکل رہی ہے وہیں دفن کر دو۔ رومال لے جانے والے نے رومال لیا، توڑ پڑا، یہ بھی نہ پوچھا آگ جلا دے گی، یہ بھی نہ پوچھا خاک ہو جائے گا، یہ بھی نہ پوچھا جل کر راکھ ہو جائے گا، وہ بھی دوڑ پڑا۔ اسے راستے میں کسی نے روک کر پوچھا ہوگا رومال لے کے جا رہے، اور بھلا رومال اور آگ کا تعلق کیا ہے؟ اس نے بھی کہا ہوگا مانتا ہوں رومال اور آگ کا کوئی تعلق نہیں ہے، پر دیا عمر نے۔ کوئی تو لاجک ہوگا، کوئی تو بات ہوگی، عمر نے دیا ہے، یہ چلا گیا، اس نے آگ کو بجھا دیا، آگ بجھ گئی، رومال رکھ دیا، واپس آ گیا، رومال لے آیا، عمر سے کہتا ہے عمر ایک بات تو بتائیں، رومال دے دیا تھا آگ بجھانے کے لیے، میں بھی بھاگ پڑا، پوچھا نہیں، آگ تو بجھ گئی، یہ ہوا کیسے؟ عمر بتائے نا۔ خطاب کا بیٹا مسکرا پڑا، اس نے کہا ادھر لیا رومال، ادھر لیا، رومال لیا، سینے سے لگا لیا اور سینے سے لگا کر کہا رومال عمر کا ہے، نسبت محمد سے ہے۔
رومال عمر کا ہے، نسبت آمنہ کے لال سے ہے، اس پر مدنی کریم کا ہاتھ لگائے۔ میرے عنوان کو جانے دینا، میں آپ کو کہیں لے کے جانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ چلنا، راستے میں مجھے چھوڑ نہ دینا، میری بات کو توجہ سے سننا۔ رومال عمر کا ہے، ہاتھ آقا نے لگائے۔ ایک موقع تھا، آمنہ کے لال گھر تشریف لائے، منظر بڑا عجیب تھا۔ امی عائشہ، صدیقہ، عفیفہ، عتیقہ، طیبہ، طاہرہ، امہات المومنین، حضرت سیدہ کائنات روٹیاں لگا رہی ہیں۔ محبوب نے فرمایا عائشہ ایک مجھے تو میں لگا دوں، ایک تو مجھے دو میں لگا دوں۔ میں نے کہا خامند اور بیوی میں محبت تو دیکھو، محبوب نے عائشہ کو کہا، لیکن پیغام دنیا میں آنے والے مومنوں مسلمانوں کو دیا، اس طرح بھی کبھی کر لیا کرو، محبت میں اضافہ ہو جائے گا۔ 10 محرم کا دن ہے، تاریخی دن ہے۔ آمنہ کے لال نے روٹی لی، اس روٹی کو پیڑا بنایا، پیڑا بنا کر اسے روٹی بنائی، ہاتھ میں اسے ادھر ادھر، دوسرے ہاتھ میں، اور پھر پہلے ہاتھ میں، پھر دوسرے ہاتھ میں اسے بڑا کیا، اور پھر تندور کے حوالے کر دیا۔ ہاتھ میں پانی کے قطرے لگائے، جس طرح امی لگا رہی تھی آقا نے بھی لگا دیا، اور وہ دیوار سے لگا دی۔ روٹی پک رہی ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اپنی روٹیاں اتار کے کمرے میں آ گئی، آقا بیٹھے، میں بھی بیٹھی ہوں، کھانا کھایا جا رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد خیال آیا روٹی رکھی تھی پک گئی ہوگی، میں اٹھی اور دوڑی، دوڑ کر تندور کی طرف دیکھا، روٹی بھی موجود ہے، روٹی سے نکلنے والا وہ پانی کے قطرات بھی موجود ہیں۔ کچھ دیر کے بعد پھر آ گئی، پھر چلی گئی، پھر وہی کیفیت، پھر چلی گئی، پھر وہی کیفیت۔ آمنہ کے لال نے ایک مرتبہ ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے کہا عائشہ پریشانی کیا ہے؟ عائشہ بتاؤ کیا تکلیف ہے، کیوں بار 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 چلی جاتی ہو، پھر اندر آ جاتی ہو، بتاؤ بچا کیا ہے، بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ امی کہتی ہے آقا میری روٹیاں تو بن گئی، بس روٹی وہ رہ گئی کہ جس کو آپ نے لگایا۔ حضور مسکرائے اور مسکرا کے کہا عائشہ نہیں پکنے والی، عائشہ نہیں پکنے والی، عائشہ نہیں پکنے والی۔ یا رسول اللہ کیا نہیں پکنے والی؟ آقا نے کہا عائشہ جس چیز کو میرے ہاتھ لگ جائے اس چیز کو آگ جلایا نہیں کرتے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، شان امی عائشہ صدیقہ، شان امی عائشہ صدیقہ، نعرہ تکبیر۔ پستی شانی کے جوانوں، پستی شانی کے بزرگوں، پھر مجھے ذوق میں آ کے کہہ لینے دو آقا کا ہاتھ روٹی پہ لگے، روٹی نہیں جلتی، آقا کا ہاتھ رومال پہ لگے، رومال نہیں جلتا۔ آقا صحابی کے سر پہ ہاتھ رکھ دے، وہ ساری زندگی اپنے بال نہیں کٹواتا، وہ کہتے ہیں نسبت ختم ہو جائے گی، مقام ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا پھر میرے اقرباس کے نظریے کو ماننا پڑے گا، ایثار کی گفتار کو ماننا پڑے گا، اعظم دارے کے دلائل کو ماننا پڑے گا، حیدری کی جرات کو ماننا پڑے گا۔ اب تو ستار توسوی رحمت اللہ علیہ کے دلائل اور ان کی باتوں کا اقرار کرنا پڑے گا، سر تسلیم خام کرنا پڑے گا۔ کہنے والے نے کہا بچہ کیا کہنا چاہتا ہے، مولوی کیا کہنا چاہتا ہے، خطیب کیا کہنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا صرف تجھے عقیدہ دینا چاہتا ہوں، نظریہ دینا چاہتا ہوں، سوچ دینا چاہتا ہوں، فکر دینا چاہتا ہوں، تجھے حقائق سے آشنا کرنا چاہتا ہوں، تجھے حق کی پہچان کرانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بتا کیا کرنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا بتانا اتنا چاہتا ہوں ہاتھ روٹی کو لگے اور روٹی نہیں جلتی، ہاتھ کپڑے کو لگے کپڑا نہیں جلتا۔ میرے ابو بکر کو آقا نے سینے سے لگایا، عمر کو محبوب نے سینے سے لگایا، عثمان کو دو بیٹیاں دی، معاویہ کی بہن سے نکاح کیا۔ کسی کی بھول ہے، کسی کی غلط فہمی ہے، ابو بکر جنتی تھا، ابو بکر جنتی ہے، ابو بکر جنتی رہے گا، عمر جنتی تھا، عمر جنتی ہے، عمر جنتی رہے گا، عثمان جنتی تھا، عثمان جنتی ہے، جنتی رہے گا۔ معاویہ کل بھی جنت میں تھا، آج بھی جنت میں ہے، قیامت کی صبح تک جنت میں رہے گا۔ کسی کہنے والے نے کہا مولوی تیری بات اب تک سمجھ نہ آئی۔ میں نے کہا پھر میرا اگلا جملہ سن، دشمن ابو بکر کل بھی ذلیل تھا، آج بھی ذلیل ہے، قیامت تک ذلیل ہے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صحابہ، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، نعرہ تکبیر۔ ہم نے یہ نعرہ
لگا رکھا ہے، ہم نے یہ نعرہ دیوانہ لگا رکھا ہے، درد جھنگوی کا ہے سینوں میں چھپا رکھا ہے، ہم سے الجھنے کی قسم سے کوشش نہیں کرنا، کہتے ہیں کہ دل جلوں کو پڑا فلک سے کام نہیں، جلا کے راکھ نہ کر دوں صحابہ کا غلام نہیں۔ تو نے ہلکے میں لے لیا ہے، یہاں کرنٹ ہی جنگ سے آتا ہے، تو نے ہلکے میں لے لیا ہے، ٹرانسفارمر کی تار ہی محمودیہ سے آتی ہے، تو نے ہلکے میں لے لیا ہے، مرشد کا نام حق نواز جنگوی ہے، تو نے ہلکے میں لے لیا ہے، جن کے نظریے پہ کار بندوس شیر کا نام اسار القاسمی ہے، تو نے ہلکے میں لے لیا ہے، جس کے دم پہ آج بزور بازو اڑ رہا ہوں اس جبل استقامت کا نام اعظم طارق ہے، تو نے ہلکے میں لے لیا ہے کہ جس کے دلائل اپنے سینے میں چھپا کر آج دنیا کفر سے الجھا ہوا ہوں، اور شیر کا نام علامہ علی شریعت ہے۔ پھول ماریں گے نہ پھولوں کی کلی ماریں گے، مجتہد ماریں گے یا صحابہ ولی ماریں گے، جو بھی کرتے ہیں صحابہ پہ تبرہ بازی ان کو فاروق کے درے سے خود علی ماریں گے، ماریں گے ماریں گے، اللہ کی قسم ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، زور سے اور زور سے۔ میں نے کہا حسینیت کا دعویٰ کرنا آسان ہے، حسین بننا مشکل ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا تیرا دعویٰ کیا ہے؟ تو قوم کو رلاتا اسی بنیاد پر ہے نا، پیاسے رہے، کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ شراب کے نشے میں دھرت بلند کیا کہتا ہے؟ اوہ بابا بھنگی کیا کہتا ہے؟ کہتا نہیں کہتا؟ کہتا ہے پیاسے رہے۔ میں نے کہا اچھا پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں ظلم ہو گیا۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں تجھے نہیں لگتا بہت ظلم ہو گیا؟ میں نے کہا اس پر بات اور بحث بعد میں ہوگی، مجھے اتنا بتا، تو کہتا ہے میں حسینی ہوں، آنا ذرا امتحان تو دے، آنا امتحان تو دے دے۔ اس نے بھی سینہ چوڑا کیا، کہا لے لے۔ میں نے کہا تو حسینی ہے؟ کہتا ہے حسینی ہوں۔ میں نے کہا رکھ پھر یکم سے 10 کا روزہ۔ نہیں بولے نہیں بولے نہیں بولے، میں یہی جملہ وہاں کہتا نا، میں ابھی ایک اسٹیج سے اتر کے آ رہا ہوں، مولوی صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ایسی باتیں جس طرح ہم آپ کو سچی باتیں کر رہے ہیں وہ جھوٹی بات کرنے کا ₹1,00,000 دیتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ میں نے کہا مجھے کچھ نہ دو، کم سے کم میری داد تو دو مجھے، سر بھی ہلا دو، زبان سے اقرار بھی کر لو سچ کہہ رہا ہوں جھوٹ کہہ رہا ہوں۔ روزہ رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے بھائی؟ اس کی سحری یکم کو ہو، افطار 10 کو ہو، افطار۔ اگلا جملہ شانی والو، اللہ کی قسم 10 دن پورے ہوں گے، روزہ ہوگا، روزے دار نہیں ہوگا۔ روزہ ہوگا بھائی، تماشا نہیں ہے۔ کہتا ہے پیاس سے چلے گئے، تو پانی پلاتا ہے، تو لوگوں کو روک روک کے زبردستی پانی پلاتا ہے، اور اس پانی میں بھی کیا کرتا ہے ہمیں نہیں پتا۔ سنیوں کے ایمان کو خراب کرتا ہے، سنیت کی غیرت کو ختم کرنا چاہتا ہے، سنیوں کو بے غیرت بنانا چاہتا ہے۔ تو نے بھول کیسے گیا تو کہ ابھی حق نواز موجود ہے؟ تو بھول کیسے گیا؟ حق نواز موجود ہے۔ میں نے کہا حق نواز میں نے کہہ دیا موجود ہے، امیر عظیمت کی بات نہ کرنا، وہ جنت میں آرام کر رہا ہے۔ حق نواز کہہ رہا ہوں دنیا میں کوئی بھی غیرت مند اپنے عقیدے کا پیرا دے گا وہ میری نظر میں حق نواز سے کم نہیں۔ عقیدہ مقدم ہے، نظریہ مقدم ہے، ایمان مقدم ہے، پاک پیغمبر کی تعلیمات مقدم ہے، حسین کی بابرکت سوچ مقدم ہے، حسن کی بابرکت سوچ مقدم ہے، علی کہ اس خاندان کی خاندان رسول کی قربانی مقدم ہے۔ اس سے بڑا مقدم کوئی اور ہے؟ زور سے اور زور سے۔ میں نے کہا تیرا اگلا دعویٰ ہے، باہر نکل آئی، شور مچا دیا، دوپٹہ اتار دیا، بے آبرو ہو گئی،
میں نے کہا بند کمرے میں بےمانہ بیٹھ کے سوچنا تو نے تعریف کی ہے یا خاندان رسول کو رسوا کیا ہے؟ تعریف کی ہے تو نے؟ حضرت زینب پر الزام لگا کے تعریف کی ہے؟ حضرت زینب پہ بہتان باندھ کے تو نے تعریف کی ہے؟ اس بی بی کا دوپٹہ یار خاندان رسول ہے، خدا کی قسم ان کے سر سے دوپٹہ اترے، اس سر اور سر کے بالوں کا حیا آسمان کا سورج کرے، بے ایمانہ تجھے حیا نہیں آتا؟ آسمان کا سورج بھی 10 دفعہ سوچتا ہوگا یہ نبی کا گھرانہ ہے، خاندان رسول ہے، تو ایک مرتبہ بھی نہیں سوچتا؟ کسی نے مجھے کہا مولوی صاحب سمجھا کسے رہے ہو؟ سمجھتے وہ ہیں جن کے پاس عقل ہو، جن کے پاس قرآن نے کہا بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ علماء بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، تشعرون کا معنی مجھے کوئی کر دینا، مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم لوگ شعور نہیں رکھتے، تمہیں عقل نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ قرآن بات کر رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دین پر قربان ہو گیا، جو دنیا چھوڑ کے چلا گیا، اس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے بل احیاء، اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہوتا ہے، ولکن لا تشعرون۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ولکن لا تشعرون، اس لیے کہہ رہا ہے کہ تم جانتے نہیں، تمہیں شعور نہیں، تمہیں خبر نہیں۔ اللہ اس کی قبر میں جنت کی ہوا بھی بیچتا ہے اور اسے اللہ کھلاتا پلاتا ہے۔ تمہیں عقل نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں ہے یارو۔ یہ تو قرآن نے ان کے لیے کہہ دیا جو ایمان والے ہیں، یہ قرآن نے ان کے لیے کہا حضرت جو ایمان والے ہیں، وہ ایمانوں کی تو بات ہی اور ہے، بابا وہ ایمانوں کا تو نمبر ہی اور ہے۔ کس بات کی تیری جواب دوں؟ کہتا جی میں اسے نہیں مانتا، میں فلاں کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا کس کو نہیں مانتا؟ کہتے میں معاویہ نہیں مانتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا وزنی ہے۔ میں نے کہا وزنی تو ہوگا۔ میں نے کہا تجھے کیسے پتا چلا وزنی ہے؟ تجھے کیسے پتا چلا معاویہ وزنی ہے؟ تیرے اوپر کب وزن آ گیا؟ تجھے کیسے پتا چلا؟ کہتے میرے بڑوں نے بتایا۔ میں نے کہا بڑوں سے پوچھ، تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس نے بڑوں سے پوچھا ہوگا، مجھے کہا میں نے پوچھ لیا، وہ کہتے ہیں ہمارے اور بڑوں کو پتا۔ میں نے کہا ان کو اٹھا۔ بھائی مجھے تو کچھ پتا، قائل تو کر، تجھے پتا کیسے چلا؟ کہتے بڑا وزنی نام ہے۔ میں نے کہا وزنی تو ہوگا، جس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی اسلام کا دشمن اس سے نہیں بچتا ہوگا، وزنی تو ہوگا۔ بابا جس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی اور وہ اللہ کی تلوار بن کے دشمن پہ ڈار رہا ہوگا، دشمن کے پر خچے اڑا رہا ہوگا اور دشمن کی اینٹ سے اینٹ بجا رہا ہوگا، وہ وزنی تو ہوگا، وزنی تو ہوگا۔ میں نے کہا عمر سے کیا مسئلہ ہے؟ سنیو او سنیو، سن نہ ہو جاؤ، سن پنا ختم کر دو، غفلت کی چادر اتار دو۔ وہ تیرے میرے گھر میں گھس گیا، وہ تیرے میرے چار دیواری میں گھس گیا، تیری غیرت کہاں چلی گئی تو اپنی چار دیواری کا دفاع نہ کر سکا۔ صحابہ کے دفاع کی بات کرتا ہے، ابو بکر کے دفاع کی بات کرتا ہے، وہ تو تیرے شہر میں، تیرے گاؤں میں، تیری بستی میں، تیرے گھر میں، وہ تیرے دماغ میں گھس گیا، تو نے اس سے کب حفاظت کی؟ ختم کر دو یار، چھوڑ دو، ایک دن مر جاؤ گے، اللہ کی قسم قبر آ جائے گی، میدان محشر آ جائے گا، میرے محبوب حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے، دائیں ہاتھ پہ ابو بکر ہوگا، بائیں ہاتھ پہ عمر ہوگا، مسلمان آ رہے ہوں گے، مومن آ رہے ہوں گے، کلمہ پڑھنے والے آ رہے ہوں گے، ایمان والے آ رہے ہوں گے، اللہ کے نبی کہیں گے ابو بکر کے پاس چلے جاؤ، عمر کے پاس چلے جاؤ، اللہ اس دن کی شرمندگی سے بچا لینا جب محبوب کہہ دیں یہ میرا نہیں ہے، ہم کلال کہہ دیں یہ میرا نہیں ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سوال کر سکتا ہے محبوبہ کیا کیا ہے میں نے کیا کیا ہے؟ سوال کر سکتا ہے، بیٹا ہے تو باپ کو جواب دے سکتا ہے،
باپ بیٹے کو جواب دے سکتا ہے، استاد شاگرد کو دے سکتا ہے، شاگرد استاد کو دے سکتا ہے، رسول اللہ کو قائل کر کون سکتا ہے؟ امنہ کے لال کو جواب کون دے سکتا ہے؟ وہ محبوب سوال کر لے، مسلمانوں کہاں تھے؟ میری بیٹی کی عزت کو اچھالا جاتا تھا۔ مسلمانوں تم تھے کہاں؟ میری عائشہ کی عزت کو اچھالا جاتا تھا۔ مسلمانوں کہاں تھے؟ میرا ابو بکر لوارث ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کہاں تھے؟ میرے عمر پہ شریعام تبرہ ہوتا تھا، تم خاموش تھے، تمہاری زبان نہیں چلتی تھی، تم کچھ نہیں کہتے تھے، تم کہتے تھے یہ سپاہ صحابہ والوں کا مسئلہ ہے، تم کہتے تھے، تم ہی کہہ رہے تھے یہ سپاہ صحابہ والوں کا مسئلہ ہے، یہ حق نواز کے ماننے والوں کا مسئلہ ہے، ہم شریف لوگ ہیں، تم کہتے تھے۔ تیری بیٹی نہیں ہے نا، یہ بیٹی تو ابو بکر کی ہے نا، تیری بیٹی نہیں ہے نا، یہ بیٹی تو صدیق کی ہے، صدیق دفاع کرے، یا صدیق کا محبوب دفاع کرے، یا صدیق کا خدا دفاع کرے۔ 29 جولائی کا دن ہے آج، مسلمانوں، کربلا سننے والوں، حسین کے عقیدت مندوں، حسین پہ ایمان رکھنے والوں، 29 جولائی کا دن ہے، 19 جون بھول گئے ہو، شہداء لیہ بھول گئے ہو، شہداء کو بھول گئے ہو۔ بتاؤ نا آخری مرتبہ میری عظیمت کی قبر پہ کب گئے تھے؟ یار ہماری تو مجبوری ہے، میں تو چلا جاتا ہوں اللہ کی قسم، جنگ کے قریب سے کبھی بھی گزر ہوتا ہے، رات کا ٹائم ہو، چوکیدار جانتا ہے، دروازہ کھٹکھٹا دیتے ہیں، کیا کرنے آئے ہو؟ مرشد کو ملنے آئے ہیں، تو باتیں کرنے آئے ہیں، درد ہلکا کرنے آئے ہیں، کچھ کہنے آئے ہیں۔ ہم کمزور ہیں، ہم سے نہیں ہو پا رہا، ہم بزدل ہیں، ہم ڈرپوک ہیں، ہماری ایمانی غیرت ختم ہو گئی ہے، دشمن طاقتور ہو گیا، دشمن کی فوج میں اضافہ ہو گیا، سنی ٹوٹ گیا، سنی بکھر گیا، سنی جدا ہو گیا، وہ اس پہ طنز کرے گا، یہ اس پہ طنز کرے گا، وہ اس پہ تنقید کرے گا، وہ اس پہ کرے گا۔ ابو بکر کو تنقید سے کون بچائے گا؟ صدیق کا دفاع کون کرے گا؟ نعرے لگانے کا دور ختم ہو گیا، شور مچانے کا دور ختم ہو گیا، عمل کا دور آ گیا، عمل کا وقت آ گیا۔ مسلمانوں، سارا دن کام کرتے ہو، محنت کرتے ہو، مزدوری کرتے ہو، شام کو گھر آ جاتے ہو، تازی دہاڑی لگا کے آتے ہو، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو ہنستا مسکراتا دیکھتے ہو، کہتے ہو میری تھکاوٹ ختم ہو گئی، کہتے ہو میں سارا دن دھوپ میں کھڑا رہا، میری تھکاوٹ ختم۔ ایمان والے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اپنے آپ کو صحابہ کا سچا وفادار سپاہی کہتا ہوں، خاموش کیوں ہوں؟ کون سی طاقت ہے جس نے میرے ہاتھ باندھ دیے؟ کون سی قوت ہے جس نے میری زبان پہ تالا لگا دیا؟ میں یکم محرم سے 10 تک روزانہ سن رہا تھا، وہ کبھی کراچی میں، وہ کبھی پشاور میں، وہ کبھی جھنگ میں، وہ کبھی مختلف پاکستانوں کے شہروں میں ممبر پہ بیٹھ کے ابو بکر کے ایمان کو بازاروں میں اچھال رہا ہے، میری ماں کی عزت کو تاتار کر رہا ہے، اس ماں کی عزت کو، تیری دنیا کی ماں ہے، تو نے کہا یہ میری ماں ہے، تیرے باپ نے کہا یہ تیری ماں ہے، تیرے دادا نے کہا یہ تیری ماں ہے، نانا نے بتایا یہ ماں ہے، اس ماں کی عزت جس سے رب نے کہا مومنو تمہاری ماں ہے، مسلمانوں تمہاری ماں ہے۔ مسلمانوں کیا کرو گے؟ پورا دن موبائل چلا لیتے ہو، انٹرنیٹ استعمال کر لیتے ہو، گستاخیاں سن بھی لیتے ہو، تمہارے جگر پھٹتے نہیں ہیں، تمہارا کلیجہ منہ کو نہیں آتا، تمہیں اٹیک نہیں ہوتا؟ ہم سے پوچھو۔ میری پچھلے سال فراغت ہوئی ہے، 1 سال ہو گیا میں عالم بن گیا، میرے کندھوں پہ بوجھ آ گیا، میں نے عزم کیا ہوا تھا ابو بکر جب تک زندہ رہوں گا تیرا دفاع کرتا رہوں گا،
تیری عزت کا نعرہ لگاتا رہوں گا، تیرے دشمن کو لگام دوں گا، نہیں دے سکا تو جان دوں گا، میں نہ کر سکا۔ سنیو، میری حالت پہ ترس کھاؤ، اپنے ایمان کا خیال نہیں کرتے، میرے ان جذبات کا خیال کر لو، اسی لہجے میں آ جاؤ، اسی انداز میں آ جاؤ، اسی طرز پہ آ جاؤ، اسی طریقے کار پہ آ جاؤ۔ خدا را واسطہ دے کے کہتا ہوں، اپنے اکابر پہ زبان درازی نہ کیا کرو، اپنے علماء کو غلط نہ کہا کرو، اپنے علماء پہ تنقید نہ کیا کرو۔ خدا کی قسم، جو اکابر پہ زبان درازی کرتا ہے وہ دنیا سے ایمان بچا کے جا ہی نہیں سکتا، ایمان ضائع ہو جاتا ہے، اسے آخری وقت کلمہ تک نصیب نہیں ہوتا۔ میرے بابو کا فرمان میں نے اپنے اکابر سے سنا ہے، اپنے بڑوں کی عزت کرو، بڑوں کی قدر کرو، علماء کے قدموں میں آ جاؤ۔ ایک عالم دین ہے، جتنا عبدار کیوں نہیں ہے، جتنا گناہگار کیوں نہیں ہے، یار اسے محبوب نے کہہ دیا نا یہ میرے دین کا وارث ہے، اس کی بات مان لیتے ہو، محبوب کی بات نہیں مانتے ہو، اس کی غلط چیزیں دیکھ کر اعتراض کر دیتے ہو، محبوب نے جو فرمایا اس بات کو اپنے سینے میں جگہ کیوں نہیں دیتے ہو؟ حسینیت کا درس ہے، حسینیت کا پیغام ہے۔ میرے حسین نے ابو بکر کے پیچھے ہاتھ باندھ کے دنیا کفر کے منہ پہ تماچا مارا، میرے حسین نے عمر کی ابتدا میں کھڑے ہو کے دشمن کے منہ پہ تماچا مارا، میرے حسین نے عثمان کو اپنا پیر مان کے دشمن کی صفوں میں ایسی دراڑ پیدا کی ہے کہ رہتی دنیا تک اس دراڑ کا خاتمہ نہیں ہو۔ کیے نہیں کیے، یہ تو حسین نے کیے۔ حسینیو، اٹھ کھڑے ہو جاؤ، حسین سے وفا کا اظہار کرو، وفا کا علم بلند کرو، پھر میدان میں آ جاؤ اور دنیا کو پیغام دے دو، نہ چھیڑو ہمیں، ہم ستائے ہوئے ہیں، سرے دار فتوے لگائے ہوئے ہیں، کھلونا سمجھ کر نہ توڑو ہمیں، آخر ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، فرنگی کی سوچوں پہ حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر لگائے ہوئے ہیں، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، حق بات پہ کٹتی ہے، کٹ جائے زباں میری اظہار کرے گا، جو ٹپکے گا لہو میرا فنا فی اللہ کی تہ میں، بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ باخر دعوانا